ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اینالسٹ میں مظہر عباس صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ جرنلسٹ، پروگرام کرتے ہیں جیو پہ اینڈ ہیز بین ایڈیٹر آلسو پاکستان کی سیاست پر اور میڈیا کے معاملات پر گہری نظر. تھینک یو مظہر فار جوائننگ اس. عامر الیاس رانا صاحب سینئر اینالسٹ جرنلسٹ، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور رائٹر ہیں اور اینالسٹ سینئر اینالسٹ اینکر. تھینک یو عامر رانا صاحب فار جوائننگ اس. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیں شارٹلی جوائن کریں گے اور بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لائر، جرنلسٹ، اینالسٹ، رائٹر. تھینک یو سو مچ سعد فار جوائننگ اس. ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا بہت اہم معاملہ ہے اور یہ ہم اس کو ایک طرف تو بڑا کرٹیکل پلیٹ فارم ہے. دنیا اب اس کے بغیر آپ کنسیو ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسپیکٹ زندگی کا، لیکن پاکستان میں اس نے ایک بڑی دلچسپ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ اسٹرینتھ بھی مانی جا رہی ہے کہ اکانومی اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک بڑی سخت ویپن بھی مانا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اس کو لیبل کیا جا رہا ہے ایز اے ویپن بائی پیپل ان پوزیشنز آف پاور. سنیے گا شہباز شریف صاحب نے جنوری کو کیا فرمایا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں. ڈیجیٹل محاذ پر جو پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں، پاکستان دوست نما دشمن جو باہر بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اور اس پاکستان کے خلاف اس جھوٹ کی بنیاد پر، حقائق کو مسخ کرنے کی بنیاد پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. پھر آپ سنیے گا کہ آرمی چیف نے کیا کہا تھا اگست 14 کو. پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر علی جو ہیں ان کا بھی سن لیجیے گا کہ انہوں نے جنوری 3 کو کیا فرمایا تھا، پی ٹی آئی کے چیئرپرسن. جی، تو یہ آپ نے سنی تمام جو ایک پوزیشنز ہے پاکستان حکومت کی. لیٹ می گو ٹو مظہر عباس فرسٹ اف یو الاؤ می. مظہر کی جو اپنی ایک میڈیا کے حوالے سے ایک پوری 3 دہائی پر ایک محیط ہے، انڈرسٹینڈنگ. مظہر آپ بتائیں، یہ بہت ایک بڑا چیلنج بھی ہے، ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، ایک مسئلہ بھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بیکم اے کی فیکٹر ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرز فار پاکستان. جی شکریہ نسیم، اور تمام دوست جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ پہلا تو ہے کہ آج کی صحافت اور کل کی صحافت کا فرق کیا ہے. یہ خود صحافیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نیوز سے زیادہ ویوز پر چلے گئے ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں تو ویوز کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے 7 سے 11 تک. آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں تو انڈیویجولس، تو ہمارے یہاں جو خبر ہے وہ کہیں کھو گئی ہے اور بس تبصرے ہوتے ہیں اور تجزیے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ سچویشن ہے. ایسے میں جو فیک نیوز کا فینومینا ہے، دیکھیے چیلنج کیا ہے. یہ بیسکلی اس کو ہمیں چیلنج کے طور پہ دیکھنا چاہیے. فیک نیوز ہمیشہ سے رہی ہے، فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر جو تھا، اس کا کاؤنٹر بڑا افیکٹو تھا، اور وہ تھا انفارمیشن، اور وہ تھا حقائق پر مبنی خبریں، اور وہ تھا حقائق پر مبنی صحافت جو کہیں کھو گئی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا اسکوپ بہت زیادہ ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ فلو آف انفارمیشن، اس کا ایک پہلے مثبت پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے فلو آف انفارمیشن بہت بڑی ہے اور بے انتہا. آپ کو اب کسی جگہ دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو واٹس ایپ پہ، دیگر پوسٹ پہ آپ کو بے انتہا انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن کیا وہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، کیا مجھے بغیر ویریفائی کیے بغیر اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، یا میرا پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اس کو ویریفائی کروں؟ اب یہ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ظاہر ہے میں تو جج کر سکتا ہوں، آپ جج کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر دوست تو کر سکتے ہیں،
لیکن ایک عام آدمی نہیں کر سکتا جس کے ہاتھ میں جس کو اتنی ہی انفارمیشن مل رہی ہے جتنی مجھے مل رہی ہے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور یہیں سے اس کی نیگیٹیوٹی اس کی شروع ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈس انفارمیشن ہے تو ڈس انفارمیشن تو بہت پلانٹڈ ہوتی ہے اور ایک پرپز کے لیے پھیلائی جاتی ہے۔ اب ہمیں اس کو بائفرکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، یہ مسلم لیگ والے پھیلا رہے ہیں۔ ڈس انفارمیشن ہر جگہ سے پھیلائی جاتی ہے، ایون آپ دیکھیں کہ کیا گورنمنٹ ڈس انفارمیشن نہیں پھیلاتی؟ میرا تو ہمیشہ سے ایک پرانا موقف ہے کہ پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن ایکچولی منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے۔ جی مظہر، سوری ٹو انٹرپٹ، میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ باتیں آپ نے صحیح فرمائی۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو 3 سنائے جو کلپس جو پرائم منسٹر آرمی چیف اور آئی ایس پی، تو تھوڑا سا میں چاہوں گی ایک سیکنڈ اگر مظہر اس پر فوکس کریں، بیکاز یہ تو ڈبیٹ یعنی کہ اٹس وداؤٹ باؤنڈریز، یہ تو ہم بات کرتے چلے جائیں۔ یہ جو نشاندہی کر رہے ہیں چاہے پرائم منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس پی، اس پر کچھ فرمائیے گا۔ نہیں دیکھیے نا، ہم ہمیشہ تینوں آپ کلپس دیکھ لیں، ہم اس کو ہمیشہ آربیٹری انداز میں ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ڈس انفارمیشن کا سب سے مؤثر ذریعہ کاؤنٹر نیریٹو، ہم وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم اس کو، کیونکہ آپ اس کی ایک پوسٹ بلاک کرتے ہیں وہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری کرتے ہیں وہ تیسری پر آ جاتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس کو روک پائیں گے؟ تو ہمارا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بہت افیکٹو نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جو ایف آئی اے اٹھا لیں، آپ ایف آئی اے میں معلوم کر لیں کہ ایف آئی اے کے لوگ کتنے سائبر کرائم میں ٹرینڈ ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو انداز ہے بالکل وہی ہے جو پہلے بھی رہا ہے بیفور ڈیجیٹل میڈیا۔ آربیٹری انداز میں آپ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے آپ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، ایکس پر پابندی لگائی، ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی، دوسرے نیٹ کو سلو کر دیا۔ یہ اس سے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ نہیں ہوتا، اس سے آپ نیگیٹیوٹی کو اور ڈس انفارمیشن کو نہیں روک۔ ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ ہی نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ فرمائیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے مظہر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو طریقہ ہے یہ درست ہی نہیں ہے کہ آپ ریسٹرکٹ کریں، آپ اس کو کبھی سلو کر دیں، کبھی فاسٹ کر دیں، کبھی آپ اس طرح کی بات کریں، غصہ کریں۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا غصہ کریں، میں یہ کہہ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس چیز کو ٹیکل کرنے کا۔ آپ فرمائیے گا۔ شکریہ نسیم، میں مدر صاحب کو پوری طرح سن تو نہیں سکا، لیکن مجھے پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مدر صاحب جو فرما رہے ہیں میں ان سے 200% متفق ہوں، اور بالکل انہوں نے ایک جس بتا دیا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ گزر رہی ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے آخری دور میں دیکھا تھا کہ آج ہو سکتا تھا کہ پورا پاکستان کی پبلک اوپینین 2007-2008 کے اندر ان کے اندر ایک یکسوئی آ گئی ہے۔ ایگزیکٹلی وہ یکسوئی ایک عرصے سے موجودہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے، یا جو لوگ اس نظام کے ہیلم پہ ہیں، یا جو لوگ اس نظام کے کرتا دھرتا ہیں، ان کے خلاف یہ پبلک اوپینین آ رہا ہے۔ اب اصل کرائسس کیا ہے کہ جس طریقے سے نظام کو انسٹال کیا گیا ہے، اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس میں حاصل تو وہ ہو گیا جو طاقت حاصل کر سکتی ہے، کہ طاقت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے فائدے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مل گئے، لیکن بہت سی جگہوں پہ طاقت بیکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہیں، جو عموماً ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک، تو اس کے پبلک اوپینین جو ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت کے بعد ایک حد تک موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ایک سیاسی جماعت اپنے بھرپور ایک جو مذہب فرما رہے تھے کسی بیانیے کے اوپر یا نیریٹو کے اوپر آتی ہیں یا کوئی نیریٹو بناتی ہیں، تو دوسری جماعت جو ہے اس لیول کا نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر نیریٹو جو مظہر صاحب نہیں کہا ہے اور انہیں کو میں آگے چلا رہا ہوں کہ وہ بنا لیتے ہیں۔ اب کرائسس یہ ہے کہ اب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے، پبلک اوپینین اس کی بالکل مٹھی بند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا قبضہ استبداد لفظ ہم سنتے تھے، اس کا پہلی دفعہ مجھے ٹرانسلیشن اب پتہ چلا ہے کہ رائے عامہ جو ہے ایک پارٹی کے قبضہ استبداد میں، چاہے پاکستان کے اندر ہے باہر ہے۔ پھر سوشل میڈیا جو ہے یہ اس نے فرض کیا، میں مثال دے رہا ہوں اور یہ بالکل ایک تصوراتی مثال ہے، ہائپوتھیٹیکل مثال ہے کہ 70% پبلک اوپینین جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ہے۔ اس سوشل میڈیا نے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ 70% نہیں ہے، یہ 95% ہے،
کیونکہ جو آپٹکس ہیں اس کے اندر جو جھوٹ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی خبریں کسی طرف سے بھی آئیں، چاہے فریق 1 کی طرف سے آئیں یا فریق 2 کی طرف سے آئیں یا فریق سوئم کی طرف سے آئیں، یہ 90% میں نے اندازہ لگایا کہ جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک بندہ سمجھتا ہے اس نے جھوٹ کے ذریعے مجھے پچھاڑا ہے، میں اس کو جھوٹ کے پچھاڑوں گا۔ بدقسمتی کہاں آتی ہے کہ فریق اول کا جھوٹ جو ہے اس کو گوسپل سمجھ کے آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے، فریق 2 اور فریق سوم کا اگر جو 10% سچ ہے اس کو بٹھا کے چمٹے سے آگے بیٹھ پھینکتے ہیں۔ اب اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے تھا، جو میں نے باقی اس میں چاہتا ہوں کہ حل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس پبلک اوپینین کو ایڈریس کرتے جو اور لیڈر کو علیحدہ رکھتے۔ آپ نے لیڈر کے خلاف جتنے تعدیبی اقدامات کیے اسے پبلک اوپینین کو آپ کے خلاف زیادہ مشتعل کیا، زیادہ ان کو جھوٹ پہ ریلائی کرنے شروع کر دیے کیونکہ یہ ایک ضرورت تھی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ہم نو ون سچویشن میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں بھی کو حل نکل پائے گا کیونکہ ہم ایسی سچویشن میں ہیں۔ بڑی دلچسپ بات کی ساتھ جو مجھے گفتگو سے ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو صاحب ہیں انہوں نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو ایک فطور اس نے پیدا کی ہے وہ ہمارے حالات کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب جیسے ہم کہتے تھے نا ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہوتا تھا پہلے جرنلزم میں، وہ ٹریڈیشنل جرنلزم میں، اب شاید کیا ہمیں یہ کہنا پڑے گا ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، ڈیجیٹل میڈیا کو شوٹ نہ کریں، جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں تاکہ وہی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بہتری کی طرف استعمال ہو۔ حالانکہ لیٹ می جسٹ کوئکلی ایڈ کہ پوری دنیا میں ویسے ڈیجیٹل میڈیا ایک طوفانی کیفیت تو پیدا کیے ہوئے۔ اب آپ بتائیے گا وے ٹو موو فرام ہیئر۔ نسیم صاحبہ، سب سے پہلے تو میں بطور وکیل ایک گزارش کرتا چلوں اور پھر اس کے اوپر آپ کی اجازت سے ایک سیاسی جملہ بھی ضرور ہوگا۔ قانون کے اندر یہ فرسٹ امینڈمنٹ جس کو امریکن فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں، جس کو باقی ساری دنیا کے اندر فری سپیچ کہتے ہیں اور امریکہ میں فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں، اور فرسٹ امینڈمنٹ کا ذکر میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ امریکن آئین وہ پہلا آئین ہے جس کے اندر فری سپیچ کو لکھ کے انسٹال کیا گیا، اور اس وجہ سے جو ساری دنیا کے اندر انکلوڈنگ پاکستان جو قانون کی جورسپروڈنس بنی ہے کہ ہمارا بولنے کا حق کیا ہے وہ فرسٹ امینڈمنٹ رائٹس میں سے نکلتا ہے۔ اس کو فرسٹ امینڈمنٹ میں فائٹنگ ورڈز کہتے ہیں کہ آپ ایسے الفاظ بولیں جس سے دوسرا شخص اشتعال میں آ جائے، وہ والی سپیچ پروہیبٹڈ ہے، وہ آپ ڈیجیٹلی بولیں، ویسے کہیں تقریر میں بولیں کہ وہ پروہیبٹڈ ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز اس میں گزارش۔ تو فرسٹ امینڈمنٹ کے جو فری سپیچ کے رائٹس ہیں ان کے اوپر کچھ قدغن ہے، اور وہ قدغن یہ ہے کہ آپ ایسی اگر کوئی تقریر کر دیں جس سے کوئی سیکیورٹی کی سچویشن بن جائے، لیٹس سے کہ آپ ایک تھیٹر میں کہہ دیں کہ آگ لگ گئی ہے تو ایک بھگدڑ سی مچ جائے گی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری فری سپیچ تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ ہارم ریزلٹ ہوگا۔ یہ بات کرتے ہوئے قانون کے اندر جب ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے ایسے لوگ جن کی بات کرنے سے آگ لگ سکتی ہے اور ایسے لوگ جن کی بات کرنے سے آگ نہیں لگ سکتی، بے شک وہ جتنی مرضی سخت بات کرے ہوں، یا ان کا فالوور کوئی نہیں ہے، یا ان کو سن کوئی نہیں رہا، یا کسی کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی یقین نہیں کرتا۔ اور کچھ ایسے مخصوص لوگ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، ریگولر ہمارے جو جن کو سوشل میڈیا پہ فالو کیا جاتا ہے، جرنلسٹس ہیں، وکیل ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان دونوں کی رسپانسبلٹیز میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا میں فرق ہے جہاں تک آپ قانون کی بات کریں، کیونکہ دونوں کے بات کرنے کے امپیکٹ میں فرق ہے۔ ایک شخص جس کو کوئی نہیں سن رہا وہ سائڈ پہ کھڑا ہوا سڑک کے کونے کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال میں آج ایک ایسٹرائڈ پاکستان لگے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہی تقریر وزیر اعظم کر دے تو اس کا ایک امپیکٹ مختلف ہوگا، تو رسپانسبلٹیز میں فرق ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جب اس کو تھوڑا قانون سازی اس کی ہوگی، اس کی ریگولیشن ہوگی، اس ریگولیشن کے اوپر عدالتیں اپنے فیصلے دیں گی، تو یہ ڈسٹنگوشمنٹ کہ امپیکٹ کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا کی ریگولیشن کرتے ہیں، ویسے آپ ہر بندے کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھا ایک 15 سال کا لڑکا اگر کوئی بات کر رہا ہے جس کو کوئی سن بھی نہیں رہا تو آپ اس کو اندر کرتے ہیں۔ کوئی کویسچن اسی پہ جو آپ نے بات کی، سوری، یعنی کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو بالکل پاکستان پر عین بیٹھتا ہے، صحیح، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ ہر طرف سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو اشتعال
پھیلاتی ہیں تو کس کس کو چپ کریں گے؟ جی بالکل، اور اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر میں اس بند کمرے میں 2 لوگوں کے ساتھ ایک بات کر دوں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ ہیں، لائیو ٹیلی ویژن پہ ہیں، یہاں بات کر دیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، تو ریسپانسبلٹیز کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا۔ لیکن جو بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کر رہے تھے اور مظہر صاحب کر رہے تھے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو غصہ ہے، لیٹس سے کہ میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر پوسٹ دیکھی، ایکس کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی، اگر میں اس پوسٹ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ درست ہے، میرے اپنے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو میں اس کو لائک بھی کر دوں گا، ری ٹویٹ بھی کر دوں گا، اور ورنہ میں نہیں کروں گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو اینٹی نیریٹو ہے وہی لائک بھی ہو رہا ہے، ری ٹویٹ بھی ہو رہا ہے؟ یہ اس بخار کی طرح ہے جس کے بخار کے سمٹم تو آپ پیناڈول لے کے ٹھیک کر لیں گے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بند کر دیا تو اب بخار نہیں ہوا، لیکن بخار جس بیسک بیماری کی وجہ سے ہوا تھا کہ واقعی گورنمنٹ کے خلاف سوسائٹی میں ایسا سینٹیمنٹ ہے جو سوشل میڈیا نے کریٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا جس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے۔ مجھے اگر پہلے سے ہی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی پسند ہے یا ناپسند ہے تو میں سوشل میڈیا پہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کروں گا۔ یہ سوشل میڈیا وہ بخار ہے جو پیٹ خراب ہونے کے بعد کسی وجہ سے ہو گیا، آپ کو پیٹ خراب کو ٹھیک کریں گے تو بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، سینٹیمنٹ ٹھیک ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ۔ ران صاحب ہم ذرا بریک لیتے ہیں، سیدھا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ تو بات درست ہے کہ جو بخار پھیلا ہوا ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی بخار جو نہیں بھی ہے اس کی بھی عکاسی کی جاتی ہے، یہ سب کو دیکھتے ہوئے پھر حکومت کرے کیا؟ اسٹے ود اس۔